ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ عالم بن جاتا ہے تو وہ اپنے خاندان کے 700 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا، 700 لوگوں کو، اور وہ تو خاندان کے لوگ ہوں گے، اور جو باہر کے لوگ ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا، اگر کسی نے عالم کو گلاس بھر کر پانی دیا ہوگا یا استنجا کے لیے ڈھیلا دیا ہوگا تو وہ عالم اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا۔ یہ ہے عالم کی شان۔ اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ، کم سے کم ایک بچہ، تو جو بچہ 700 کو جنت میں لے جا کر ان کی آخرت سنوار سکتا ہے، کیا وہ عالم دنیا کے اندر آپ کے گھر کا ماحول نہیں سنبھال سکتا؟ لیکن یاد رکھنا، ہمارے یہاں اب سنیں عالم کون ہے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی تھوڑی کڑوی ہے، ہمارے یہاں جب بھی اسٹیج لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ عالم کے چہرے کو جس نے دیکھا اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے حضور سے مصافحہ کیا۔ یہ حدیث بالکل ہے، لیکن وہ ہم لوگوں کے چہرے نہیں ہیں، یہ بڑی معذرت کے ساتھ جو 5 سال 8 سال 10 سال مدرسوں میں پڑھے ان کے چہرے نہیں، اس لیے کہ عالم اور پڑھے لکھے میں فرق ہے، عالم میں اور پڑھے لکھے میں فرق ہے۔ جو ڈگری لے کر دنیا کمائے، جو ڈگری لے کر بدعملی کا شکار ہو، جو ڈگری لے کر برائیوں میں مبتلا ہو، بے عمل ہو، بد عمل ہو، بد عقیدہ ہو، وہ پڑھا لکھا تو ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ پھر عالم کون ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، عالم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، قدم بعد میں اٹھتا ہے، پہلے سوچتا ہے کہ میرا یہ اٹھنے والا قدم اللہ کو راضی کرے گا کہ ناراض کرے گا، وہ عالم ہے، اس کا چہرہ دیکھو تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھو تو مغفرت ہو جائے، بلکہ واللہ ان کے پیچھے پڑھی جانے والی نمازی بھی سدھر جاتے، ان کے پیچھے جو نماز پڑھے نمازی بھی سدھر جاتے ہیں عالم کے پیچھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ کون سا عالم؟ جس کا دل اللہ کے خوف و خشیت کا گنجینہ ہے۔ ایک لڑکی سے ایک نوجوان کو پیار اور محبت ہو گئی، اور وہ دور تھا میرے نبی کے جانشین دوم سیدنا عمر ابن خطاب کا۔ مطلب یہ مرض نیا نہیں ہے پیار محبت کی، یہ لعنت جو وہ نئی نہیں، یہ پرانی ہے۔ ہاں، لڑکے ہمیشہ ہی سے من چلے رہے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں، یہ تو تباہی کے دہانے پر ہے۔ پیار سے اتنا ہی سینہ ابل رہا ہے تو اپنی ماں سے کیوں پیار نہیں کرتے؟ اپنے باپ سے اتنے پیار کرنے والے ہو گئے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ پیار کرنے سے نفرت کرتے ہیں ہم ان کو جلا دیں گے اور ان کو مار دیں گے اور ان کو گولی سے اڑا دیں گے۔ پیار سے کسے نفرت ہے؟ جھوٹے! اگر تجھے پیار ہی ہوتا تو جس نے 2 سال تک دودھ پلایا اس سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ مولانا پیار کا دشمن نہیں ہے، اصل پیار کرنے والا تو مولانا ہی ہے، لیکن تجھ میں اور اس میں فرق یہ ہے، اللہ والوں میں اور نفس پرست میں فرق یہ ہے کہ تم نفسانیت کے لیے کسی کو چکر میں لا کے اس کو پیار کا نام دیتے ہو، اور جن لوگوں کو واقعی پیار ہے وہ دودھ پلانے والی ماں سے پیار کرتے ہیں، وہ دودھ ساتھ پینے والی بہن سے پیار کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں جس کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، وہ اپنے علماء سے پیار کرتے ہیں، وہ نبی کی اولاد سے پیار کرتے ہیں، وہ قرآن سے پیار کرتے ہیں، اسلام سے پیار کرتے ہیں، شریعت سے پیار کرتے ہیں۔ پیار اس کا نام ہے۔ پیار سے کون جلتا ہے؟ جو آپ جلانے اور مارنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو تم گرفتار ہو یہ نفسانیت، بہرحال دور نہیں جاتا تو وہ لڑکی سے ایک لڑکے کو پیار ہو گیا، اس نے خط لکھ کے کہا کہ آپ سے شادی کریں گے۔ اس لڑکی نے جواب دیا یہ شادی کی بات تو ابھی نہیں ہوگی، ایک شرط ہے شادی سے پہلے کہ 40 دن تک، کتنے دن تک؟ 40 دن تک تمہیں امیر المومنین فاروق اعظم کی اقتداء میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر تم ان کے پیچھے 40 دن نماز پڑھو گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ اب آپ جانتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہیں کرتا۔ کتنے یہاں عاشقان زار موجود ہیں کہ جن پر بھی ایسی کیفیت گزری ہوگی کہ پھر شرط آئی تو سب پوری کی، وہ بھی بیچارہ پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے کہا
کتنی چھوٹی سی شرط تو ہے کہ 40 دن نماز پڑھنا ہے. کہاں؟ مسجد نبوی کے اندر امیر المومنین کی اقتداء میں. 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن 40 دن گزرے. اب وہ لڑکا آیا نہ اس کا خط آیا نہ اس کا پیغام آیا, کچھ نہیں آیا. اب اس نے خود خط بھیجا کنیز کے حوالے سے. کہا کیوں؟ 40 دن پہلے تو بڑی پیار کی باتیں کرتے تھے, آج کیا ہوا؟ کہا عمر کے پیچھے نماز پڑھ لی تو دل میں وہ عشق مصطفیٰ پیدا ہوا کہ اب کسی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو. یہ تھے علم والے, یہ تھے علماء. تو اپنے بچوں کو علم کی طرف لاؤ, انہیں انجینئر بھی بناؤ, ڈاکٹر بھی بناؤ, ٹیچر بھی بناؤ, علم بھی دو. اب کتنا اچھا ہوگا نا کہ جو لڑکا IAS ہوگا وہ حافظ قرآن ہو کر کے تراویح بھی پڑھائے گا. کتنا خوبصورت ماحول لگے گا کہ جو عالم ہوگا وہ ہندوستان میں جج کی کرسی پر بھی بیٹھا ہوگا. کیا وہ کسی پر ظلم کرے گا؟ کیا وہ زیادتی کرے گا؟ آپ یہ نہیں کہیں کہ میں سنہری خواب دکھا رہا ہوں, ہتھیلی پر جنت دکھا رہا ہوں. نہیں, یہ آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے ہو چکا ہے. اور کہا گیا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. میری قوم کے جوانوں, عاشقان مصطفیٰ, صرف تم بیدار ہو جاؤ, کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان دل پہ لے لے, مسلمان بیدار ہو جائے, تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. وہ وقت پھر آئے گا, وہ دن پھر آئے گا, وہ زمانہ پھر آئے گا کہ اللہ اکبر, جو عالم ہوگا وہ جج بھی ہوگا. اگر کوئی کہے کہ حکومت تو ہماری نہیں ہے, دوسروں کی حکومت میں جج کوئی کیسے بنے گا؟ ہم نے کہا 150 سال پہلے ہو چکا ہے کہ ایک جج ایسا تھا جسے دنیا فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے. انگریزوں کی حکومت میں وہ عدالتوں میں فیصلہ بھی کرتے تھے, اور جب اذان ہوتی تھی تو مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھاتے تھے. ہو چکا ہے یہ, لیکن کرنا ہے یہ اپنے شوق کو کم کرو. جتنا گٹکا کھا کر کے تھوک دیتے ہو, اگر اتنے پیسوں کو ایجوکیشن کے راستے میں استعمال کرو گے, اپنے بچوں کو بہت پڑھا سکتے ہو. یہ میری مائیں اور بہنیں بیوٹی پارلر کی جو نظر کر دیتی ہے اپنے پیسوں کو, اگر وہ بچا لیں. کوئی ضروری ہے ہر شادی میں نیا کپڑا ہونا چاہیے؟ کوئی ضروری ہے ہر فنکشن میں نیا کپڑا ہونا چاہیے؟ ایک ماں باپ صرف 10 سے 15 سال اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیں اور یہ عہد کر لے, مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, مجھے اپنے بیٹے کو پڑھانا ہے. پھر دیکھو آپ کا بچہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. آؤ, ماں کی بات آئی ہے, اب میں ماں سے توجہ چاہتا ہوں, دائیں بائیں پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. دیکھو جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں, اکثر بڑے بڑے اولیاء, ان کے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے. جب وہ ننھے سے بچے تھے ان کے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے, اور پھر ماؤں نے ان کو پڑھایا, محنت سے پڑھایا, کوششوں سے پڑھایا. آج تو بہت راحتیں ہیں, آج تو اللہ اکبر مدد کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی ٹیم ہے, آج تو مدد کرنے والی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں. اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا. جانتے ہیں آپ, ایک نام ہے حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا نام, نظام ملت والدین. حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میرا بچپنا تھا, میرے والد کا انتقال ہو گیا, حالات بگڑ گئے, حالات خراب ہو گئے. ہمارے یہاں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. دیکھو ماں کی تربیت بھی کیا ہے. اگر آج بچے بھوکے ہو تو عورتیں اپنے بچوں کو روڈ پہ لے کر نکل جاتی ہے, میرا شوہر مر گیا ہے میری مدد کرو. لیکن اللہ اکبر, غیرت کا عالم کیا ہے, حیا کا عالم کیا ہے. بے پردہ گھومنے والی میری بہنوں, اگر تم بیوہ ہو چکی ہو تو آبرو کا سودا تو نہ کرو. زندگی گزارنے کا سلیقہ موجود ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے. بلکہ معاذ اللہ اب تو یہ بھی ہوتا ہے, اگر طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اللہ اکبر پھر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ غربت کی چکی میں پسنے کے بعد غربت کو بہانہ بنا کر کے آبرو کا سودا کیا جاتا ہے. کبھی اس سے ملا جا رہا ہے, کبھی اس سے ملا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ غریب عورتیں ایسا کرتی ہے, سب غریب عورتیں ایسی نہیں ہوتی. زیادہ تر غریب عورتیں تو ایسی ہوتی ہے جو آج بھی بزرگوں کے نقش قدم پر ہے, لیکن چند کی وجہ
سے پورا معاشرہ بدنام ہے، اور پھر کہتے ہیں کیا کریں، بچوں کی فیس دینا ہے، بچوں کی پڑھائی کا انتظام کرنا ہے، آبرو تو بیچنی ہی پڑے گی۔ کیا محبوب الہی کی امی جان جو اپنی وقت کی رابعہ تھی، جو اپنی وقت کی ولیہ تھی، محبوب الہی کہتے ہیں کئی دن تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ اکبر، لیکن ماں کبھی میری یہ نہیں کہتی تھی کہ نظام الدین ہم فاقہ کریں گے، ہم فاقے سے رہیں گے۔ واللہ جب فاقے کا دن آتا تھا تو میری ماں کہتی تھی بیٹا نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جب ماں کہتی تھی کہ اللہ کے مہمان ہیں، میں سمجھ جاتا تھا کہ آج فاقہ ہے۔ جب کئی دن تک کے کھانا مسلسل ملتا اور ماں کے جملے میں اتنی لذت تھی، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو جب کئی دن تک کھانا ملتا اور گھر میں فاقہ نہیں ہوتا تو میں بڑی معصومیت سے پوچھتا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے، ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ اس ماں نے چرخہ کاٹ کر محبوب الہی کو پڑھایا، بھوکے رہ کر محبوب الہی کو پڑھایا۔ جب قدوری ختم ہو گئی تو حضرت نظام الدین اولیاء کے استاد نے کہا بیٹے محمد احمد تمہاری